کسی نے سوال کیا، کیا تہجد سے کوئی انسان مل سکتا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ تہجد خود آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہے۔ انسان کیا چیز ہے؟ آپ جب اللہ تک پہنچ جاتی ہو، اللہ بھی آپ تک ہر وہ چیز پہنچا دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ بس اپنی دعاؤں پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، جب بھی دعا مانگو تو ایسے مانگو کہ تمہیں ملنے کا یقین ہو، کیونکہ اللہ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ اس لڑکی کی کہانی ہے جو پہلی نماز جلدی جلدی پڑھا کرتی تھی، پڑھتی تو ایسے جیسے احسان کر رہی ہو، اور جب دعا کی باری آتی تھی تو کہتی تھی اگلی نماز میں مانگ لوں گی۔ سجدوں میں رونا کیا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ رو رو کر دعائیں کس طرح مانگتی ہیں اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، اور اب آدھے سے زیادہ دن جانماز پر بیٹھی رہتی ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنے دل کو سکون کے لیے پڑھتی رہتی ہے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ساتھ آنسو بہنے لگ جاتی ہیں، سجدوں میں روتی رہتی ہے۔ جو دعا اس کی اب تک قبول نہیں ہوئی ہے اس کے لیے تہجد پڑھتی ہے، پھر اللہ سے کہتی ہے، میرے پیارے اللہ، آپ تہجد کی دعا تو کبھی رد نہیں کرتے نا، اور پھر روتے ہوئے کہتی ہے، اللہ اس شخص کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھاتی ہے تو اس میں بھی رو پڑتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، میں ایک دعا تیرے پاس بہت امید سے لے کر آئی ہوں، یہ کہتے ہوئے اشک ہاتھوں سے نکل کر گود میں جا گرتی ہیں۔ بے شک تیرے علاوہ کوئی قبول نہیں کر سکتا ہے میری یہ دعا۔ اللہ، یہ میری وہ خاموش دعا ہے جس کا ذکر آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کر سکتی ہوں۔ بے شک آپ اپنے بندے کو کبھی نا امید واپس نہیں لوٹاتی ہے۔ پھر تھک ہار کر سجدے میں سسکتی ہوئی گر پڑتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ، یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی۔ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے، جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیزیں وجود پا جاتی ہیں۔ اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ، اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک۔ مجھے آج بھی تہجد کا وہ پہلا سجدہ یاد ہے جو لڑکی نمازیں مشکل سے پڑھتی تھی، اسے اس کے رب نے سب کے ہاتھوں اتنا توڑ دیا، ہر طرف سے ایسا لگتا تھا اللہ کہہ رہے ہو، ہے کوئی تیرا میرے سوا؟ اس وقت صبر کرنا بہت مشکل تھا، پر اللہ نے میرے اس بے چین دل کو سکون بخشا، مجھے یقین کرنا سکھایا، مجھے صبر کرنا سکھایا۔ وہ رب ہی ہے جو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے کمزور سہاروں کی اب اس لڑکی کو ضرورت نہیں، اور جس کو اللہ کے ساتھ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ آپ سے راضی ہو۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتی ہے اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے،
اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پہ انسان اللہ کی پکار پہ اس کے جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پہ چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کے سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کی کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب تکمیل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہاری نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معزز یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا جوڑ بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا ہے اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک لا نہیں سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کا ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کراؤ، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورہ العمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک ہی نہیں بنتا۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ وہ محبت کس قدر پرخلوص ہوگی جسے تہجدوں میں مانگا گیا ہو۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔
نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے سامنے۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔